علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کا نذرانہ بانداز عاشقانہ پیش کر کے پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے غور سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہی آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، اور جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سبھی رکھتے ہیں ادب دل میں میرے آقا تیرا، سبھی رکھتے ہیں ادب دل میں میرے آقا تیرا، اور تجھ سے در در سے سر سر سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سر سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ میں دل کے عطا گہرائیوں کے ساتھ بڑی 11ویں شریف کی آمد پر عالم اسلام کے جملہ مسلمانوں کو، بالخصوص عالمی عشق و محبت کے جملہ عاشقوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس بڑی 11ویں کی آمد کی برکت سے عالم اسلام میں امن و امان کو بحال فرمائیں، فلسطینی بھائیوں کی نئی مدد فرمائیں، ظالمین کو انجام تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ سرکار سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ ان کی شان کو سمجھنے کے صرف اس شعر کو سمجھ لیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم کا مقام ولیوں میں ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت کا مقام نبیوں میں، یعنی اگر حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں تو غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ غوث اعظم کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ غوث اعظم کا پاور دیکھیں،
بڑے پیر روشن ضمیر کا اختیار دیکھیں. فرمایا للانس شیخ وللجن شیخ وللملائکۃ شیخ وانا شیخ الکل. یاد رکھیں مسلمانوں، ایک عالم کو عالم ہی پہچان سکتا ہے، ایک مجدد کو مجدد ہی پہچان سکتا ہے، ایک ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے. اس لیے یہ ہماری عقل سے بالا تر بات ہے کہ جو فتاوی رضویہ شریف میں غوث اعظم کے قول کو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا کہ غوث اعظم کا مرتبہ اور مقام اور ان کی شان بے نیاز کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں، منبر شریف بغداد کے منبر شریف پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں للانس شیخ، انسانوں کا شیخ ہے، وللجن شیخ، جناتوں کا شیخ ہے، وللملائکۃ شیخ، فرشتوں کا بھی شیخ ہے، وانا شیخ الکل، اور مجھے اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ میں سب کا شیخ ہوں. للانس شیخ، انسانوں کا بھی پیر ہوتا ہے، وللجن شیخ، جناتوں کا بھی پیر ہوتا ہے، وللملائکۃ شیخ، فرشتوں کا بھی پیر ہوتا ہے. مگر اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ میں انسان کا بھی پیر ہوں، جنات کا بھی پیر ہوں، فرشتوں کا بھی پیر ہوں. اور میری شان یہ ہے کہ میں اگر انسان کو کہہ دوں کہ وہ اٹھ جا تو وہ مردہ بھی ہوگا تو زندہ ہو جائے گا. میری شان یہ ہے کہ اگر جناتوں پر حکومت چلا دوں تو جنات قید ہو جائیں. میری شان یہ ہے، میری شان یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کی 11ویں بڑی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ لوگ بہت حیران ہیں، پریشان ہیں کہ 11ویں بند ہو تو کب بند ہو، 12ویں تو 12ویں، 11ویں بھی لوگ شان سے منا رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ 11ویں منانے والوں نے کیا دیکھ لیا ہے؟ یہ 12ویں کرنے والے 11ویں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ 12 ربیع الاول کو جشن کرنے والے 11ویں شریف کی آمد پر اتنی خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ گھروں میں قسم قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں، جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ 11ویں میں راز کیا ہے؟ 11ویں میں راز کیا ہے؟ تو سنیں پیارے، غوث اعظم دستگیر کا مشن محبت خالق خدمت خلق. غوث اعظم کا مشن محبت خالق خدمت خلق. غوث اعظم نے پوری زندگی خدا سے محبت کی، خدا سے محبت کی اور خدا کی مخلوقوں کی خدمت کی. یہ پوری زندگی بڑے پیر کی خدمت خلق کیا ہے، اور اس طور پر کیا ہے کہ جب بھی اردو کی 12ویں شریف آتی، جب بھی اردو کی 12ویں آتی، یعنی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ آتی، ان کی میلاد کی تاریخ آتی، تو سرکار غوث اعظم کا طریقہ یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی نانا جان کی بارگاہ میں خراج عقیدت یوں پیش کرتے تھے کہ اردو کی ہر 12ویں آپ لنگر کا اہتمام کرتے تھے، لنگر مصطفیٰ کا اہتمام کرتے تھے، لنگر میلاد کا اہتمام کرتے تھے، لنگر ولادت نبی کا اہتمام کرتے تھے، اور لنگر کا اہتمام کر کے فقیروں کو کھلاتے، مسکینوں کو کھلاتے، یتیموں کو کھلاتے، بیواؤں کو کھلاتے، مہمانوں کو کھلاتے، عزیزوں کو کھلاتے، اقربا کو کھلاتے. پورے بغداد میں اس بات کا ڈنکا بج رہا تھا کہ بڑے پیر روشن ضمیر ہر مہینے کی 12ویں کو اتنا لنگر دے دیتے ہیں، اتنا لنگر دے دیتے ہیں کہ پورا سال ہم لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پورا مہینہ ہم لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اب دیکھو پیارے، بڑے پیر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، جبکہ بڑے پیر روشن ضمیر بچپن سے الحمدللہ وہ مادر زاد ولی ہیں، بچپن سے مادر زاد ولی ہیں. بڑے پیر کی کرامت یہ بھی تو ہے کہ ماں کے پیٹ میں 17 پارہ حفظ قرآن کر رہے ہیں، 17 پارہ حفظ قرآن کر رہے ہیں.
بڑے پیر کی کرامتوں میں سے یہ بھی تو ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے اور مانے جب بڑے پیر کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن ہو گئے تو ماں نے مکتب کشائی کے لیے آپ کی والدہ لے کر استاذ کے پاس جاتی ہے اور داخلہ کرواتی ہے، ایڈمیشن کروا کر جب وہ واپس آتی ہے تو کیا سنتی ہے کہ میرا عبد القادر جیلانی استاد نے کہا تھا پڑھ بیٹا بسم اللہ، عبد القادر نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ یہ کرامت ہے بڑے پیر کی۔ بڑے پیر کی کرامتوں میں سے یہ بھی تو ہے کہ ایک سچ آپ نے فرمایا تھا، ایک سچ، ماں کی فرما برداری میں ایک سچ کہا تھا کہ بیٹا مدرسہ جا رہا ہے نا، کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ تو بڑے پیر نے ایک سچ کہا تھا تو اسی بچپن کے زمانے میں 7 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ میں توبہ کر لیا تھا، توبہ کر لیا تھا۔ یہ بھی تو کرامت ہے۔ پھر بڑے پیر آگے بڑھے جوانی کے عالم میں پہنچے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑے پیر نے مجاہدہ کیا، مراقبہ کیا، مشاہدہ کیا، اپنے نفس سے جنگ لڑی، اپنے نفس کی جو ہے خواہشات کو ترک کر دیا اور نفس سے کہا کہ تو کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، نہیں، تو کہے گا تو میں نہیں کھاؤں گا، تو پلائے گا تو میں پیوں گا، نہیں، تو پلائے گا تو میں نہیں پیوں گا، کیونکہ میں نفس کا غلام نہیں ہوں، میں تو رب کا غلام ہوں۔ میرا رب کہے گا تو میں کھاؤں گا، میرا رب کہے گا تو میں پیوں گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک وقت بڑے پیر پر ایسا بھی آیا کہ جنگل پھرتے رہے رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں، نہ کھانا نہ پینا، نفس سے جہاد کرنا۔ اور کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ جب آپ کو پیاس لگتی تھی تو دریائے دجلہ کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتے تھے۔ کبھی ایسا بھی، بڑے پیر کے مرغے پر اعتراض کرنے والوں یاد رکھو، بڑے پیر نے مرغا بعد میں کھایا ہے، پہلے بڑے پیر نے نفس سے جہاد کیا ہے، نفس سے جہاد کیا ہے، رب سے محبت کی ہے، مصطفیٰ سے عقیدت کی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کو بھوک لگی، آپ جنگل پھر رہے تھے کہ پتے گرے چنے ہوئے پتے کو آپ چباتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا بڑے پیر لاغر ہو گئے، دبلے ہو گئے، نفس سے جہاد کرنے کے بعد جب بڑے پیر نفس کو مغلوب کر گئے تو اب اللہ کا حکم آیا قسمیں دے کے کھلاتا ہے تجھے، قسمیں دے کے کھلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اے عبد القادر جیلانی اب تجھے کھانا ہوگا، اے عبد القادر جیلانی اب تجھے پینا ہوگا، اے عبد القادر جیلانی تیرے ہاتھ میں 500 یہودی توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے، تیرے ہاتھ میں 500 عیسائی توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے۔ عبد القادر جیلانی تجھے مصطفیٰ کے دین کے لیے جینا ہے، تجھے دین کے لیے جینا ہے، تجھے کھانا ہے، تجھے پینا ہے۔ دیکھو بڑے پیر نے مجاہدہ بھی کیا، مراقبہ بھی کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے پیر نے خدمت خلق کی ہے، مخلوق کی مدد کی ہے، مخلوق سے پیار کیا ہے، مخلوق کی مدد کی ہے، اور اس طرح سے مدد کرتے تھے کہ ہر اردو کی ہر 12ویں میں لنگر نبی بنا کر پڑھتے تھے، اسی بہانے کم سے کم اللہ کے بندوں کا پیٹ بھر جائے، اسی بہانے۔ دیکھیے یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، یہ خدمت خلق والی ادا اللہ کو پسند آ گئی، یہ خدمت خلق والی ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ اب دیکھو پسند آئی نا تو اب ان کو مقام کیا ملا کہ خود مصطفیٰ جان رحمت عالم ارواح میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا عبد القادر جیلانی ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ جس طرح تو میری 12ویں کی محبت میں، میری میلاد کی محبت میں، میری پیدائش کی محبت میں تو نے میری امت کی مدد کی، میری امت کا پیٹ بھرا، میری امت کے غریبوں کا حق ادا کیا، میری امت کے مسکینوں کا حق ادا کیا، تو اب ایک وقت ایسا آئے گا جو میری 12ویں کرے گا وہ تیری 11ویں کرے گا، وہ تیری 11ویں کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں 12ویں والے سرکار سے جب محبت ہو جائے تو اللہ ایسے ہی 11ویں عطا کر دیتا ہے۔ تو آج لوگ حیرت میں ہیں،
آج لوگ پریشان حال ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ ہم بڑے پیر کو غوث اعظم کیوں کہیں، ان کو مدد کے لیے کیوں پکارے، ان سے مدد کیوں مانگے، ہم تو اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ ہمیں دے دے گا۔ تو پیارے ذرا عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں یہ بھی تو دوڑا دیا کرو کہ قرآن، توجہ دینا، قرآن یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں نازل ہو گیا، محمد مصطفیٰ پر کیوں نازل ہوا؟ تو جب قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا تو مسلمان ڈائریکٹ کیسے جائے گا؟ مسلمان ڈائریکٹ کیسے جائے گا؟ اس لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں ذرا عشق سے کام لے لو، ذرا عشق سے کام لے لو۔ آج دیکھو یہودیوں کی سازش، یہودیوں کا مشن ہے کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، توجہ دینا، مسلمانوں کو لڑانا ہے، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، تو اب ان کے دل سے عشق نبی کو نکال دو، کیونکہ جس دل سے عشق نبی نکل جائے گا وہ دل مردہ ہو جائے گا، پھر وہ دل ایسا مردہ ہوگا کہ وہ عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، عقل کے گھوڑے دوڑائے گا کہ مرغا حرام ہے، زردہ حرام ہے، کھچڑا حرام ہے، غوث پاک کے نام کا پکڑنا حرام ہے، مزار پہ جانا حرام ہے، چومنا حرام ہے، جبکہ وہاں بیوی کو بھی چوم رہا ہے، بچوں کو بھی چوم رہا ہے، اور یہاں اگر کوئی سید صاحب کو چوم لے، امام صاحب کو چوم لے، عالم دین کو چوم لے، ولیوں کی چوکھٹ کو چوم لے، سیدوں کو چوم لے، اہل بیت کو چوم لے، آل نبی کو چوم لے، تو کہتا ہے چومنا حرام ہے، چومنا حرام ہے۔ تو یاد رکھنا پیارے، یہ چومنا بھی حلال ہے، یہ غوث پاک کا مرغا بھی حلال ہے، بولے بھائی بولے، یہ غوث پاک کا مرغا بھی حلال ہے، یہ بارگاہ میں جانا بھی حلال ہے، عرس کا لنگر کھانا بھی حلال ہے۔ اور جب سنی نے کہہ دیا کہ مرغا حلال ہے تو جو کہا وہی تو کر رہا ہے، جو کہا وہی تو کر رہا ہے، جب کہا کہ حلال ہے تو کھا بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، ان کی طرح نہیں کہا حرام ہے، حرام ہے، اور جب مل گیا تو کھا بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ اس سے پرہیز کریں پیارے، مومن کی شان یہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو، وہی کہو جو کرو اور وہی کرو جو کہو۔ تو اب دیکھو سنی نے کہا مرغا حلال ہے تو کھا بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، سنی نے کہا کہ حسین کے نام کا کھچڑا حلال ہے تو کھا بھی رہا ہے۔ ان کی طرح نہیں، کہا کچھ کیا کچھ، کیا کچھ کہا کچھ، تو یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں۔ ایمان والا کہہ دے گا، جو کہے گا وہی کرے گا، جو کہے گا وہی کرے گا، جو کہے گا جو کہے گا۔ اس لیے قرآن ہے، سورۃ الصف ہے، 28واں پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو کہتے ہو وہی کرو، جو کرتے ہو وہی کہو۔ اب دیکھو بڑے پیر روشن ضمیر کے مقام کو سمجھے، ان کی ذات کو سمجھے، ارے بھائی ان کا مقام عقل سے بالا تر ہے، عقل سے بالا تر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پیر کو نہیں مانتے، اس لیے کہ بڑے پیر تو اللہ کے بندے ہیں، ہم کو ماننا ہی تو اللہ ہی کو مانے، ہم کو ماننا ہے تو اللہ ہی کو مانے۔ تو سنیں پیارے، قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، پہلے ایمان کا مطالبہ کیا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، پہلے ایمان کا مطالبہ، پھر کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، پھر کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھو رمضان کا، زکات دو، خیرات کرو، سخاوت کرو، اگر مالک نصاب ہو تو خانہ کعبہ کا طواف کرو، حج بھی کرو، اور اللہ نے تمہیں دیا ہے تو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اے ایمان والو، ایمان لے آئے ہو نا، تو اب خالی مت رہنا، محنت کرتے رہنا، عمل کرتے رہنا،
اللہ سے ڈرتے رہنا، اتقوا اللہ، پوری زندگی نماز کی پابندی کرتے رہنا، ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے رہنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، بڑوں کا ادب کرتے رہنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، چھوٹوں پر شفقت کرتے رہنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، غریبوں کو کھانا کھلاتے رہنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی بات سے کسی کا دل نہ دکھانا، اتقوا اللہ، سود کا کاروبار نہ کرنا، سود حرام ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، چغلخوری مت کرنا، چغلخوری حرام ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، غیبت کے اڈے قائم مت کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے، اتقوا اللہ، شراب کو ہاتھ مت لگانا، اللہ سے ڈرتے رہنا، شراب پینا حرام ہے، اتقوا اللہ، مظلوموں کی مدد کرتے رہنا، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جانا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اتقوا اللہ، رزق حلال کھاتے رہنا، رزق حرام سے بچنا، کسی کی آمد لینا، کیونکہ ضروری نہیں کہ سب کو جو ہے کسی کا صبر ہی کھا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مظلوم کی آہ بھی لگ جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم کا صبر بھی لگ جاتا ہے، تو کسی کا دل مت دکھانا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی کا دل مت دکھانا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب یہاں پر دین مکمل نہیں ہوا، شریعت مکمل نہیں ہوئی، جب کہ دنوں پیارے ایمان لانے کے بعد جب بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکات بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، حج و طواف بھی کرتا ہے، سارے کام ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے، پھر بھی اس کا ایمان مکمل نہیں جب تک وقوعوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت نہ مل جائے، سچوں کی صحبت نہ مل جائے تو پتہ کیا چلا کہ اگر آپ ایمان لے آئے ہو نا تو اپنے اوپر گھمنڈ مت کرنا، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو نا تو اپنے اوپر گھمنڈ مت کرنا، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو اپنے اوپر اترانا مت، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نامکمل ہے، مکمل کب ہوگا؟ جب کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے، جب کسی سچے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے، جب غوث اعظم کو اپنا پیشوا مان لو گے، اس لیے کہ بڑے پیر نے کہا ہے کہ میرا چاہنے والا دنیا کے کسی کونے سے مجھے پکارے گا، مجھے رب کی عزت کی قسم ہے میں اس کے لیے مدد کو آ جاؤں گا۔ اس لیے مسلمانوں بڑے پیر کے رتبے کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو، بڑے پیر نے دین کی اشاعت کے لیے، مصطفیٰ کی محبت کے لیے، آقا دو جہاں کی عقیدت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اور خدمت خلق کے لیے اپنا تن من دھن سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا کہ اب عبد القادر جیلانی کا ڈنکا بجتا رہے گا، آسمان پہ جب تک چاند سورج جگمگاتے رہیں گے، بڑے پیر کا نام ہم گنگناتے رہیں گے، بڑے پیر کا ہم نام لیتے رہیں گے۔ اب یاد رکھو پیارے، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کو شیطان پکڑ لے، جنات پکڑ لے، نظر بد کا کوئی شکار ہو جائے، تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ شیطان بڑے پیر کے نام سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے، بڑے پیر کے نام سے۔ کسی کے اوپر آسیب ہو، آپ کو قل ہو اللہ نہیں آتا، آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، آپ صرف بڑے پیر کا نام لے لیجیے، اس کے سامنے کہہ دیجیے یا غوث المدد، شیطان بھی بھاگ کرے۔ پوری توجہ ہے۔ اب یہاں پر ایک دم کام کی بات میں کر رہا ہوں، دیکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا کماتے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آتی، اتنا کماتے ہیں پھر بھی برکت نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو میں برکت کا نسخہ دے رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو اور آپ کی جان کو سلامتی عطا ہو جائے اور آپ کے گھر میں خوب برکتیں ہوں، لوگوں میں اتحاد ہو، محلے میں اتحاد ہو، مسجد میں اتحاد ہو، مدرسے میں اتحاد ہو، خانقاہوں میں اتحاد ہو، محبت ہو لوگوں، تو ایک نسخہ دے رہے ہیں، اس پر عمل کیجیے۔ آپ کریں گے؟ برکت کون نہیں چاہتا، جبکہ بڑے
پیر نے ایک دعوے کے ساتھ کہا سن لے، اور یہ خود نہیں کہہ رہے، یہ خود نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہلوا رہا ہے، اس لیے مت کہنا کہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، جب بڑے پیر کھانا نہ کھائیں تو اللہ قسم دے کے کھلائے، تو یہ بات بھی اللہ کہلوا رہا ہے بڑے پیر سے کہ اب تک جو چھپے تھے نا، اب چھپنا نہیں ہے، اب چھپ جانا ہے، بڑے پیر سے اللہ کہلوا رہا ہے، کہو بغداد کے منبر پر بیٹھے بیٹھے بڑے پیر کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے میرا قدم، بڑے پیر فرمائے میرا قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے، یہ کس نے کہلوایا؟ بولتے بھائی، ارے بولے بھائی، اللہ نے کہلوایا، اس لیے کبھی مت سوچنا کہ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، اللہ نے کہلوایا، اور بھائی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے کسی چیز کی کمی؟ آپ مالدار بننا چاہتے ہو اللہ مالدار بنا دیتا ہے، آپ دلدار بننا چاہتے ہو اللہ دلدار بنا دیتا ہے، بڑے پیر نے کیا چاہا؟ حسنی سید، حسینی سید، علوی، فاطمی، حسنین کی اولاد، خاندان حسنین کے چشم و چراغ، نسب بھی، حسب بھی، مدرسات ولی بھی، مگر بڑے پیر نے کیا چاہا؟ دلدار بننا نہیں چاہا، توجہ ہے، دنیا دار بننا نہیں چاہا، بڑے پیر نے صرف اتنا چاہا کہ اللہ جب مجھے نسب دیا ہے، توجہ دینا، جب مجھے نسب دیا ہے، جب مجھے شرافت دے دیا ہے، جب حسنی حسینی سیدوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب حسن کی اولاد نے پیدا کر دیا، جب حسین کے جو ہے اولاد نے پیدا کر دیا، جب فاطمہ اور علی اور پنجتن کی نشانی بنا دیا ہے، تو اے اللہ ایک کام اور کر دے، جب شرافت خاندانی دے دیا ہے نا تو ولایت ایمانی بھی دے دے، ولایت بھی عطا کر دے، بس یہی چاہا تھا۔ اسی لیے آج بھی اگر کوئی بڑے پیر کے نقش قدم پر چلے گا، ولی بنے نہ بنے انسان ضرور بن جائے گا، کوئی توجہ، بڑے پیر کے نقش قدم پر کوئی چلے گا، ولی بنے نہ بنے مگر انسان ضرور بن جائے گا۔ تو بڑے پیر ایک نسخہ میں دے رہا ہوں، برکت چاہتے ہیں نا تو برکت یہ ہے، پہلی بات کوشش کرے رزق حلال، کیا کسب حلال، بیٹھے نہ رہے، فالتو بیٹھ کر اڈا بازی مت کر، یہ بہت ہوگی، اب قیامت قریب ہے، اب موت بھی آنے والی ہے، ہاں چھوڑ دیجیے، سب ختم کیجیے، اب رزق حلال کے نکل جائیے، دونوں ہاتھوں کو حرکت میں لائیے، رزق حلال کے لیے، کسب حلال کے لیے کمائیے، روزی روٹی کے لیے آگے بڑھیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہیں ہونے والا، کوئی دے دے گا نہیں آپ کو، آپ خود سے کمائیے، جائیے نکلیے، ذلت رزق حلال کے لیے اگر ذلت بھی برداشت کرنا تو برداشت کیجیے، مگر رزق حلال، اور رزق حلال کے پیسے سے اردو کی توجہ دیجیے گا، ہر 11ویں، ہم نہیں کہہ رہے کہ صرف بڑی 11ویں، یہ تو بڑی 11ویں ہے، اردو کی ہر 11ویں میں 11 روپیہ کی شیرنی لائیے، چلیے نہیں 1100 کی نہیں لا سکتا، مت لائیے، آپ 11 روپے کی شیرنی لے آئیے، اور شیرنی لا کر آپ فاتحہ پڑھیں، حافظ جی کو مولانا لوگ کو پیسہ دینے کی اگر کیپیسٹی بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ان کو چراغ دے، مت دیجیے، جائیے خود لائیے 11 روپے کی شیرنی سامنے رکھ کر 3 بار قرآن شریف پڑھ لیجیے، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر بخش دیجیے، سرکار مدینہ کو بخش دیجیے، صحابہ اہل بیت کو بخش دیجیے، اس کے بعد غوث پاک کی روح کو بخش دیجیے، پھر آپ کچھ نہیں 6 مہینے کے بعد آئیے گا، مجھ سے ملیے گا اور کہیے گا کہ حضرت آپ نے کیا نسخہ بتا دیا، اللہ کے واسطے اردو کی 11ویں، توجہ ہے، 11ویں کو 11 روپیہ کی شیرنی نہیں لائیے گا، اور بڑے پیر کے نام پر بخش دیجیے، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، بیٹھے نہیں رہو گے، کام کرتے رہو گے،
اور اتنا ملے گا کہ لوگوں کو بانٹتے رہو گے، تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی بیٹھنے کی۔ بولتے نا خالی گھر شیطان کا اڈا، اور خالی آدمی جو ہے وہ بھی پورا شیطان، کوئی کام نہیں، ادھر بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا، ادھر اڈا ادھر۔ اللہ کے واسطے بڑے پیر روشن زمین نے جو ہمیں سکھایا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ارے کچھ نہیں، اللہ نے چاہا تو بڑے پیر کے وسیلے سے ہم سب کی بخششیں ہوں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس بڑی 11ویں کی برکتوں سے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا